بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالات میں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس ویک کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا اور آپ اس پر عمل بھی کر رہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانی کرے۔ تو چلے پھر آج دیکھتے ہیں، آج ہم تراویح کے بارے میں جائیں گے۔ تراویح کس کو کہتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد دو دو رکعت کر کر 8 رکعت یا پھر 20 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے اور ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کرتے ہیں، اس کو تراویح کہتے ہیں۔ جی دیکھیں، یہاں آرام سے مراد سے کچھ سیکنڈ یا کچھ 5 منٹ اس طرح تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، تاکہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ لوگ کنٹینیوسلی نماز ادا کر سکے، اسی لیے تھوڑی دیر کا وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ آرام کر سکے اور وہ پھر سے آگے کی رکعت کنٹینیو کر سکے۔ اور ایک بات یہاں میں کلیئر کر دوں، کچھ اسکالرس 8 رکعت اور کچھ اسکالرس 20 رکعت کا کہتے ہیں، تو دیکھیں یہ سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آپ 8 رکعت کرتے ہیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں، اگر آپ 20 رکعت کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پر دیکھیے، ہم نے 20 رکعت کا سوچ کر نماز ہی نہیں چھوڑنی، کیونکہ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کچھ زیادہ تعداد میں نظر آئے تو ہم یہ سمجھ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ تو آپ نے، اگر آپ سے 20 نہیں ہو سکتی، آپ نے 8 لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے۔ تراویح کی نماز فرض نہیں لیکن سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی طرح فالو کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اگر سنت ہوتی تو اگر آپ فالو کرتے یا نہ کرتے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن سنت موقدہ فرض کے برابر ہے، اس لیے ہم نے نماز کی، تراویح کی نماز رمضان میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سے 20 نہیں ہو سکتا لیکن آپ 8 رکعت ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم نے 20 رکعت پڑھ، ہم کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے 20 پڑھنی ہے لیکن ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ دل سے نہیں پڑھتے، صرف 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ اگر آپ دل اور دماغ سے، اچھی نیت سے، خوشی سے پڑھے، 8 رکعت بھی پڑھے نا، وہ آپ کی عبادت بہت اچھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تراویح کی نماز کی نیت، تراویح کی نماز اور دوسری سنت اور نفل نمازوں کے لیے صرف نماز کی نیت کر لینے سے ادا ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ تراویح کے لیے الگ سے دل سے نیت کرے، یعنی دل میں یہ سوچ لے کہ میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، ہر نماز کے لیے دل سے نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیت تو دل سے ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے بس دل میں سوچنا ہے کہ میں تراویح کی نماز ادا کرنے والی ہوں۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے؟ صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی تھی، لیکن جب لوگ زیادہ ہونے لگے اور صحابہ کا انٹرسٹ اور شوق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز فرض اور ضروری نہ ہو جائے اور لوگ اسے نہ پڑھ سکے، اس لیے بعد میں اس کو جماعت سے نہیں پڑھائی۔ دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، لوگ صحابہ کرام کا انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا اور بہت ہی زیادہ تعداد میں لوگ نماز کے لیے آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز بھی فرض ہو جائے اور میرے بندے اس نماز کو نہ پڑھ سکے تو ان کو اس کا، وہ کیا کہتے ہیں نا، گناہ ملے گا۔ اسی وجہ سے آپ نے پھر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے رمضان میں عبادت یا تراویح پڑھنے سے منع کر دیا، بلکہ رمضان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تاکید کی اور فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں کو عبادت میں گزارے گا اس کے پیچھے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ جو حافظ قرآن تھے وہ خود نفل نمازوں میں قرآن پڑھتے تھے، اور جو لوگ حافظ نہیں تھے وہ دوسروں کے پیچھے نفل پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو دیکھتے تھے مگر آپ نے کبھی اس سے ناراض ہی نہیں ہوئے۔ دیکھیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز نہیں پڑھائی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھتے تو انہوں نے کبھی منع نہیں کیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ مسجدوں میں ابھی بھی تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے۔
तरावी का तरीका जैसे कि हमने पढ़ा, दो दो रकात की तरावी की नीयत करके पढ़े और हर दो रकात के बाद सलाम फेरे और हर चार रकात के बाद यानी कि थोड़ी देर बैठकर आराम करे। इंशाल्लाह मैं आपको तरावी की दुआ भी भेज दूंगी। तरावी की नमाज औरतों के लिए, जिस तरह मर्दों के लिए तरावी की नमाज सुन्नत मुक्किदा है, इसी तरह औरतों के लिए भी सुन्नत मुक्किदा है। लेकिन औरतों के लिए बेहतर ये है कि वो सभी अकेले अकेले या तन्हा पढ़े। जमात के साथ उनकी नमाज मकरूह है, यानी कि औरतों को जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। यानी कि कोई औरत इमामत नहीं कर सकती। अगर आप औरतें एक साथ पढ़ रही हैं या फिर आप चाहती है कि एक घर में आप अकेले नहीं पढ़ सकती, अगर आप सब साथ में पढ़ रहे हैं तो आप एक के साथ एक बाजू खड़े कर पढ़ सकती है। लेकिन किसी भी औरत को सामने खड़ा कर वो इमामत करे और आप पीछे पड़े, इस तरह नहीं पढ़ सकते। और कुछ जगह ऐसा होता है कि कोई मर्द हजरात आकर उन्हें तरावी पढ़ाते हैं तो कुछ पर्दा का इत्माम होता है, सब उनके पीछे बाकी औरतें पढ़ती हैं। तो इस तरह आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम औरत को इमामत के लिए नहीं खड़ा सकते। और सबसे बेटर और सबसे अच्छी इबादत जो होती है ना, वो अकेले में जब अल्लाह से बंदा इबादत करता है ना, वो बहुत प्यारी इबादत होती है। ज्यादा से ज्यादा ना आप अकेले में नमाज पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत बेहतर है। जब हम अकेले में नमाज पढ़ते हैं तो हमारा रिश्ता, हमारा कनेक्शन अल्लाह के साथ और अच्छा बन जाता है और डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। क्योंकि जब देखिए एक दो से ज्यादा औरतें बैठती हैं तो कोई ना कोई बात, किसी की गीबत, किसी की चुगली, किसी ना कोई बात निकलती है। इससे अच्छा और इससे बेहतर ये है कि हम घर पर रहकर अपनी नमाज अदा करें और ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और अल्लाह के करीब जुड़ जाए। ये थे तरावी के मुतालिक कुछ बातें। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ ना आए आप मुझसे पूछ लें। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबके वक्त में बरकत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला हमने जो कुछ भी सीखा है वो दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबके वालिदैन पर अपना रहम बनाए रखे। उन सबको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। जिनके वालिदैन इस दुनिया से महरूम हो चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनकी औलाद को उनके लिए सदक़ाए जारिया बनाए। और हम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे वालिदैन के लिए सदक़ाए जारिया बनाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस रमज़ान, सबसे अच्छा रमज़ान इंशाल्लाह हम गुज़ारेंगे, इसकी तौफीक हमें अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।